الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونقر أن المهدي الموعود قد جاء ومضى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ معزز سامعین جلسہ، و فقراء اعظام، پیارے بچوں اور عزت ماں پس پردہ سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فقیر نے ابھی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ہمارے رب، اور ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ معزز سامعین جلسہ، اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کو کوٹ فرما رہا ہے قرآن مجید میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد جب آپ بلند کر رہے تھے تو آپ نے یوں دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے ہمارے پروردگار، اور ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، یعنی کہ میری اولاد میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا جامہ عطا فرماتا ہے۔ دعا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا طلب کی تھی اس کو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ آپ کے حالات کے بارے میں کچھ مجھے خبر دیجیے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا اخی عیسیٰ ورأیت امی انہ خرج منہا نورا ذات لہو قصور الشام۔ یہ مشکات المصابیح صفحہ 513 مطبوعہ کی روایت ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا جس سے محلات شام روشن ہو گئے۔ یہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا طلب کی تھی کہ میری اولاد میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو دانائی اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو بنیاد کو بلند کر رہے تھے، ایک مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اس مقام کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں نبی اللہ کا اپنے قدم اگر پتھر پر رکھتا ہے تو وہ پتھر پگھل جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پورے پتھریلے علاقوں میں گزری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ بھی پیر رکھتے اپنا، وہ پتھر پگھل جاتا تھا، مگر اس کے قدم کے نشان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کو رہتی دنیا تک رہنے دیا۔ کیوں رہنے دیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مقام پر آپ ٹھہر کر رسول آخرین کی دعا آپ نے مانگی تھی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو ایک درجہ دیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اسے مصلی بنا دیا۔ جو انبیاؤں کے سامنے نہیں جھکتے اور اولیاء اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر لے جا کر وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھواتا ہے۔ آج جو کوئی بھی حاجی جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے کوئی شخص عمرے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پر رک کر طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت اسے وہاں پر نماز نفل ادا کرنا پڑے گا، ضروری ہے، جب تک اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں جھکاتا ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ نے دعا مانگی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دھڑلے سے یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تیسری عید یہاں کیسی منائی جا رہی ہے، یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فقیر ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن عید المومنین ہے، وہ مومنین کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو پھر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ تیسری عید، چوتھی عید تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانا سنت سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں اور ایک روایت کو آپ سماعت کیجئے۔ انہو خرج منی نورا زعلی به خسر بصرہ من عرض الشام، وفی روایته ازالہ خسر الشام واسواقها حتی رأیت عناقب الابل ببصرہ۔ یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں بے شک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں
آپ خود بیان فرماتی ہیں بے شک مجھ سے ایسا نور نکلا جس کی ضیاء پاشیوں سے سرزمین شام میں بصرہ کے محلات میری نظروں کے سامنے روشن اور واضح ہو گئے۔ اسی قسم کی اور ایک روایت میں ہے کہ اس نور سے ملک شام کے محلات اور وہاں کے بازار اس قدر واضح نظر آنے لگے کہ میں نے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے سرزمین شام اور بصرہ کے محلات اور وہاں پر بازار میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھا ہے اس نور کے صلے میں۔ تو یہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن کا واقعہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے۔ اب آئیے اور ایک روایت کو سماعت کیجئے جس کو زرخانی نے علی المواہب علی الدنیا میں صفحہ 112 میں بیان کیا ہے۔ فبینما انا کذالک اذا بدیواج ابیض قدمت بین السماء والارض واذا بقائل یقول خذوه عن اعین الناس قالت ورأیت رجالا قد فوا فی الهواء بأیدیہم ابادق من فضة ثم تزریت فاذا انا بختتا من الطیر قد غطت حجورتی من مناخرها من الزمرود وجنحتها من الیاقوت۔ یہ زرخانی صفحہ 112 مطبوعہ کی روایت ہے۔ اسی دوران میں نے سفید ریشم کا ایک ٹکڑا دیکھا جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیا گیا۔ اس وقت ایک کہنے والا کہہ رہا تھا انہیں پکڑ کر لوگوں کی آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہوا میں تعظیماً کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کی سرائیاں ہیں۔ پھر میں نے پرندوں کے جھنڈ دیکھے جنہوں نے آ کر میرے حجرے کو ڈھانپ لیا۔ ان کی چونچیں زمرود کی اور پر یاقوت کے تھے۔ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان سے اس کرۂ ارض پر نازل کر دیا تھا، اور وہ چند لوگوں کو آپ نے دیکھا تعظیماً چاندی کی سرائیاں لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ایک روایت وہ بیان فرماتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں مجھے عام عورتوں کی طرح جب درد ذی ہوا تو میں نے ایک بلند آواز سنی جس نے مجھ پر خوف طاری کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندے کا پر میرے دل کو مس رہا ہے جس سے میرا تمام خوف اور درد جاتا رہا۔ پھر میں متوجہ ہوئی تو میں نے اچانک اپنے سامنے ایک سفید شربت پایا جس سے میں نے پی لیا۔ وہ شہد سے زیادہ بھی میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بلند نور کے ہالے نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے دیکھا کہ حسین و جمیل عورتیں جو قد و قامت میں اور چہرے و مہرے میں
عبد مناف کی بیٹیوں سے مشابہ تھیں، انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ کہاں سے آ گئی اور انہیں اس ولادت کی خبر کس نے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔ یہ زرخانی میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس روایت کو۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمان سے، جنت سے فرشتوں کو اس کرۂ ارض پر نزول فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام حوریں آ پڑی تھی، اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران، یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود تھے حضور پاک علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا تو اس وقت آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار تھے۔ ایک ایسے مقام سے آپ گزرے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو روک دیا وہاں پر، جس کو بیت اللحم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکیے، 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم تولد فرمائے تھے۔ تو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر آپ نے رکنے کے لیے کہا۔ پھر آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ولادت کے مقام پر 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیے۔ اب آئیے سیلیبریشن جو ہم کرتے ہیں، جو 5 گانا نماز ہم ادا کرتے ہیں، وہ بھی ہم انبیاء کی یاد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کیے تو اس وقت آپ نے 2 رکعت شکرانہ ادا کیا تھا۔ تو ان کی یاد میں آج تک ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں جو امت پر فرض قرار دی گئی ہے۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے اولاد کے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عنایت فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے 4 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کیے۔ وہی آج ہم سیلیبریشن مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے 4 رکعت شکرانہ ادا کیے تھے۔ آج ظہر کی نماز ہم پر فرض ہو گئی، وہ انبیاء ان کی یاد مناتے ہیں ہم۔ اب آئیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک مار دیا تھا۔ جب آپ زندہ ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام تو اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی، جو آج ہم پر
عصر کی نماز کے طور پر آج فرض ہوئی ہے، تو آج ہم سیلیبریشن مناتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا، ان کی یاد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ آج سے کئی برس پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی، شکرانے کے طور پر آپ نے نماز پڑھی تھی۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو فرض قرار دیا۔ اب آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب آپ علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنگا کر دیا، تو اس وقت آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی۔ چوتھی رکعت میں جب آپ اٹھنے کی کوشش کیے تو اٹھ نہ پائے، علیل ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد میں امت کے اوپر مغرب کی نماز کو فرض قرار دیا۔ یہ ہم سیلیبریشن مناتے ہیں انبیاؤں کا۔ آئیے ایسی حضرت عیسیٰ ابن مریم عشاء کی 4 رکعت جو آج ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ادا کی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ادا کی تو وہ نماز شکرانے کے طور پر آپ نے ادا کی تھی۔ آسمان سے دسترخوان آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے آسمان سے دسترخوان منگوایا تھا، تو اسی کے بنا پر آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی شکرانے کے طور پر۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کئی برس پہلے نماز ادا کیے تھے، آج ہم اسی کا اعادہ کرتے ہیں اور سیلیبریشن مناتے ہیں، آج نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ہم ہمارے گھروں کو چراغاں کیوں کرتے ہیں، لائٹنگ کیوں لگاتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں آپ سے ایک روایت بیان کروں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت عبداللہ الثقیفہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت البيت حين وقع قد امتلأ نورا ورأيت نجومي تدين حتى ظننت انها ستقع علي۔ یہ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 40 مطبوعہ کی روایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، میں نے، یہ راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے پاس میں تھی موجود، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور اور روشن ہو گیا ہے، اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ یہ گمان ہونے لگا مجھے کہ وہ مجھ پر گر نہ پڑے، اور خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن اور منور کر دیا تھا۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوشی منا رہا ہے، تو آج اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو اللہ کی سنت پر آج ہم خوشی مناتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی نہیں منایا اس دن جبکہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے تھے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس دن آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاولیٰ کو پیر کے دن اس دنیا میں جب آپ تولد فرمائے، جب آپ کا میلاد ہوا، پیدائش کا دن تھا، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال ہر گھر میں بیٹا پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے آب و گیا خطے کو عربستان کے سرسب و شاداب کر دیا، جہاں پر ہریالی نہیں اگتی تھی وہاں پر ہرا بھرا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر جو بکریاں بانجھ تھی ان بکریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کو جو بیٹے ہونا تھا، پیدا ہونا تھا، بچے پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ جن کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن ان کے تھنوں میں دودھ اتار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منا رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت محمد عربی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منادی کو یہ ندا کرتے ہوئے سنا، وَاتُهُ خُلُقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةُ شِيثٍ وَشُجَاعَةُ نُوحٍ وَقُلَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَلِسَانَ إِسْمَاعِيلَ وَرَضَاءَ إِسْحَاقَ وَفَصَاحَةَ صَالِحٍ وَحِكْمَةَ لُوطٍ وَبُشْرَى يَعْقُوبَ وَشِدَّةَ مُوسَى وَصَبْرَ أَيُّوبَ وَطَاعَةَ يُونُسَ وَجِهَادَ يُوشَع وَصَوْتَ دَاوُودَ وَحُبَّ دانیال ووقار الإلیاس وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ وأغمسوه فی اخلاق النبیین۔ یہ شرح زرخانی جلد 1 صفحہ 136 مطبوعہ بیروت لبنان کی روایت ہے، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ یہ منادی دینے والا، ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے۔ آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا منادی دینے والے کو، ندا کرنے والے کو، اس کی آواز کو آپ سن رہے تھے۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کیسی منائی۔ قرآن مجید میں بی بی مریم کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اس دنیا میں مبعوث ہونے والے تھے، اس دن بی بی مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو کھجور کے درخت کے نیچے چلے جا۔ خوشی منا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی میلاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہا کہ تو کھجور کے درخت کے نیچے چلے جا، اور عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تولد ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیرینی باٹی بی بی مریم کو۔ کیسی شیرینی باٹی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے خوشے کو نیچے کر دیا اور چشمہ پھوڑ دیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو کھجوروں سے اپنے پیٹ کو بھر اور خوشی منا، اور نیچے سے پانی کو نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ پانی کو تو پی لے، تو وہاں پر شیرینی بھی تقسیم ہوئی اور میٹھا شربت بھی وہاں پر تقسیم ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا۔ آج اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اگر ہم مناتے ہیں تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ بدعتی ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت سے یہ بتا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے۔ اب آئیے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد مناتے ہیں۔ خصائص کبریٰ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکروں کو ذبح کیے اور کھانا پکوانے لگائے، اور تمام لوگوں کو آپ نے کھانا کھلوایا۔ تو لوگ اس سے یہ کہتے ہیں، چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا۔ میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں، عقیقہ وصال پہ ہوتا ہے یا پیدائش پہ ہوتا ہے؟ تو عقیقہ اصل میں پیدائش پر ہوتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ان کے دادا نے عبد المطلب نے پہلے ہی منا چکا تھا۔ عقیقہ 7 دن یا 21 دن یا 1 مہینہ اس کی مدت ہے، یا اس کے بعد کبھی بھی منایا جا سکتا ہے۔ جبکہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تولد ہوئے، مبعوث فرمائے، تو آپ کے دادا اسی وقت آپ کا عقیقہ کر دیے۔ پھر یہ کیا تھا؟ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کی خوشی منائی، اپنی میلاد کی آپ نے خوشی منائی، اور رہتی دنیا تک اس کو سنت بنا دیا اور زندہ و جاوید بنا دیا۔ آنے والی نسلوں تک یہ میلاد مناتے جائیں گے اور قیامت تک میلاد ہوتے رہے گا حضور پاک علیہ السلام کا۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ابو لہب جانی دشمن، آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرک، کافر، جس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قرآن میں مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میلاد کی خوشی نہیں تھی، وہ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے۔ سویبہ ابو لہب کی باندھی لونڈی تھی۔ سویبہ کو اس نے کہا جا کر دیکھ میرے بھائی کے گھر میں آج عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس مقام پر سویبہ جاتی ہیں اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی لے کر آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوشی کے مارے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں منا رہا تھا، وہ میلاد کی خوشی نہیں منا رہا تھا، صرف بچہ پیدا ہوا کہہ کر وہ خوشی منا رہا تھا۔ ان 2 انگلیوں کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کو آپ سماعت کیجئے۔
فلما مات ابو لہب فرا بعضی اہلی بشرا حیبتی قال له ماذا لقیت قال ابو لہب لم القی بعدکم خیرا غیر آنی سخیت فی هذه لعتاقته ثویبہ۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 765 کی روایت ہے۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے جب اسے خواب میں دیکھا تو وہ بہت برے حال میں تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا تو کیسا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اوپر سے آگ ہے، نیچے سے آگ ہے، دائیں سے آگ ہے، بائیں سے آگ ہے، سامنے سے آگ اور پیچھے سے آگ ہے، میں آگ میں تپ رہا ہوں، جل رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ ایک دن مجھے راحت ملتی ہے، اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، وہ پیر کا دن ہے۔ ان 2 انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی نکالتا ہے اور اس انگلیوں کو میں چوس کر، میری زبان جو سوکھ کر کانٹا بن چکی ہے، اس کو میں پیاس کو میں بجھاتا ہوں، یہ کس کے صلے میں تجھے ملا؟ اس سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس دن میں نے خوشی کے مارے 2 انگلیوں سے سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں میرے کمی کر دی ہے۔ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 انگلیوں سے پانی کو نکالتا ہے اور میں پی کر اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں اور آگ کی تپش کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر، ایک مشرک کو ایک خوشی میں جب یہ عنایت کر رہا ہے کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی جا رہی ہے اور اس کے انگلیوں سے پانی کو نکالا جا رہا ہے، تو کیا ہم آقا نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنا پر حضور پاک علیہ السلام کا اگر ہم میلاد منائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو نہیں بخش سکتا؟ کیا نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی قسم بخدا بے شک معاف کر سکتا ہے۔ یہ آقا کی صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک کے اللہ تبارک و تعالی خوشی میں جب حضور پاک علیہ السلام کی وہ فیض پا رہا ہے، تو کیا آج ہم مومن مسلمان ہو کر، مہدوی ہو کر، کیا آج ہم حضور پاک علیہ السلام کا فیض نہیں پائیں گے؟ ہمارا حق زیادہ ہے، ہم فیض پانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ان کی خوشی منانا اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، صاحب تفسیر در المنصور فی تفسیر المعصور ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو مختصراً کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعے کو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تبا، وہ بادشاہ ساری دنیا فتح کیا تھا، سکندر اعظم کی طرح اس دور میں ساری دنیا فتح کیا، اور خانہ کعبہ پر جب حملہ آور ہوا تو اس نے گمان کیا، صرف دل میں خیال کیا کہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں، دل میں گمان کیا، تو ایک بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اپنے پاس وہ 1,33,000 گھوڑوں کی فوج رکھتا تھا، اور
اس کے پاس 4000 علماء تھے اس دور کے، اور پیادہ فوج 1,13,000 اس کے پاس موجود تھی۔ تبا بادشاہ اس وقت یہ گمان کرتا ہے اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے قریب کوئی جانا پسند نہیں کرتے۔ ناک میں سے، اس کے کان میں سے اور اس کے منہ میں سے ایک ایسا پیپ نکلتا تھا جس کی بنا پر اس میں سے بدبو آتی تھی، کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت وہ ویدوں کو بلاتا ہے، علاج کرواتا ہے، علاج نہیں ہوتا ہے۔ اس دور میں اس کے پاس ان علماء میں سے ایک عالم تھا، وہیں کا رہنے والا، مکے کا رہنے والا۔ اس نے کہا کہ تو کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ سوچا ہوگا، جس کی بنا پر تو بیماری کا شکار ہو گیا ہے، تیری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تو توبہ تلا کر لے گا تو تیری بیماری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تبا بادشاہ نے یہ کہا کہ اس عالم سے، ہاں میں نے دل میں خیال کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو میں ڈھا ڈالوں، شہید کر ڈالوں۔ تو اس وقت اس نے توبہ تلا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوا اور معافی مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کی بیماری جاتی رہی اور ختم ہو گئی، اچھا ہو گیا وہ۔ جب وہ اچھا ہو گیا تو اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا تو اس وقت اس کے ساتھ 4000 جو علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس مقام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا کیوں جانا پسند نہیں کرتے؟ تو وہاں پر آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی وہ خبر دیتے ہیں علماء، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ مکے سے یثرب کی جانب چلے جاتے ہیں 4000 علماء، اور اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تبا بادشاہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو 7 مرتبہ طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا، ہجرت جب کرتا ہے اس مقام سے یثرب کی جانب یعنی کہ مدینہ کی جانب، تو اس وقت پہلا غلاف کعبہ جس نے چڑھایا وہ تبا بادشاہ نے چڑھایا۔ تبا بادشاہ نے پہلا غلاف کعبہ چڑھایا، تو وہاں پر وہ غلاف کعبہ چڑھاتا ہے اور مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے۔ تو لوگ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو یثرب کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آیا کہ مکے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ تو وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا علماء نے کہ اس مقام پر ہجرت کر کے مکے سے یثرب کی جانب اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، تو اس مقام کو ہم چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور میں آ جائے اور ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اس وقت تبا بادشاہ ایک خط لکھتا ہے 1000 سال پہلے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ابھی آپ اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے پہلے ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے۔ تو وہ ایک خط لکھتا ہے اور وہ اپنے علماء میں سے کسی عالم کے ہاتھ میں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان سے یہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اگر مبعوث ہو چکے آ چکے تو ان سے یہ کہنا کہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تبا بادشاہ ہے، ان سے یہ کہنا یہ خط ان تک پہنچا دینا۔
تو اس وقت ان علماء میں سے کسی عالم کے ہاتھ میں وہ خط دیتا ہے اور وہاں سے ہجرت کر کے یثرب سے وہ آگے چلے جاتا ہے۔ 1000 سال کے بعد حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب، مکے سے یثرب کی جانب ہجرت کرنے کا جب آپ کو حکم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نکلتے ہیں۔ نکلنے سے پہلے وہاں سے قاصد آتا ہے یثرب سے، حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ ایک امانت میں آپ کی لے کر آیا ہوں۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں وہ امانت طبہ بادشاہ کا خط ہے، مجھے اس کی خبر ہے۔ اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا خط پڑھ کر سناؤ۔ جب خط کو پڑھا جاتا ہے تو حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب طبہ بادشاہ یثرب سے جا رہا تھا تو 4000 گھر بنا کر دیا تھا علماء کو وہاں پر یثرب میں، مدینہ منورہ میں۔ وہ مدینہ اسی وقت بن چکا تھا، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور اسی وقت 1000 سال پہلے ہی وہ شہر بن چکا تھا حضور پاک علیہ السلام کی ولادت و سعادت سے پہلے۔ تو اس مقام پر نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش یہی رہتی ہے کہ آقا ہمارے گھر پر اگر تشریف لائیں تو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام اور ایک ایکسٹرا گھر بھی بنایا تھا۔ روایت میں آتا ہے، صاحب تفسیر در المنصور فی تفسیر الماسور جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ایک گھر ایکسٹرا بنایا تھا طبہ بادشاہ، وہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے بنایا تھا 4000 گھروں میں۔ تو وہ گھر حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی جو ہے وہ جہاں پر جا کر رکے گی، بیٹھے گی، وہی میرا مسکن ہوگا، وہی میرا گھر ہوگا۔ وہ اونٹنی جاتی ہے، سیدھا پہنچتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب رکتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام اترتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قربان جاؤں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں طبہ بادشاہ آج سے 1000 سال پہلے یہ میرے لیے گھر بنایا تھا۔ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان علماء میں 4000 عالموں میں سے ایک عالم کو اس نے یہ گھر دیا تھا حفاظت کے لیے، حضور پاک علیہ السلام کی ایک گھر کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی اولاد میں سے تھے جو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لے آتے ہیں، اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا ہے، طبہ بادشاہ نے آج سے 1000 سال پہلے بنا چکا تھا آپ کے لیے اور حفاظت کے لیے، ہمارے آب و اجداد کو یہاں پر رکھا تھا، انہی کی اولاد میں سے میں ہوں، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے 1000 سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ طبہ بادشاہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھا اور غلاف کعبہ بھی اسی نے چڑھایا۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
اور ایک حدیث آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں ایک یہودی مکے میں سکونت پذیر تھا، مکے میں رہا کرتا تھا، جس رات آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے، صبح کو وہ اٹھا اور لوگوں سے، قریش کے قبیلے والوں سے اس نے خبر لی کہ کیا تمہارے پاس کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہاں عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا میں اس لڑکے کا میں چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور تمام کے تمام قریش کے قبیلے کے بڑے لوگوں کو لے کر وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچتا ہے، اور قبیلے والے یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہے، یہ راہب ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا خواہش مند ہے۔ تو اس وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر جاتی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کو لے آتی ہیں۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سے کپڑے کو ہٹا کر وہ مہر نبوت کو دیکھتا ہے اور غشت کھا کر گر جاتا ہے۔ جب غشت کھا کر گرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں بے ہوش ہو گیا، کیوں غشت کھا کر گر گیا؟ تو اس نے کہا قسم بخدا آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی، اور اس نے یہ کہا کہ اے قریش کے قبیلے کے لوگ تم خوشی مناؤ کیونکہ اللہ کا آخری نبی تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جب دیدار کرتا ہے، مہر نبوت کو دیکھتا ہے تو غشت کھا کر گر جاتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ خوشی مناؤ کہ تمہارے پاس اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نے یہ بتا دیا، اسلاف کی کتابوں میں اس نے پڑھا تھا کہ اللہ کا آخری نبی جب آئے گا تو مہر نبوت اس کے پشت پر ہوگی۔ تو اس نے دیکھا اور اس نے بتا دیا۔ اب آئیے اس سلسلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، ابھی میرے پیشوا مقرر انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کو نور سے پیدا کیا گیا، مگر حضور پاک علیہ السلام کے نور سے کائنات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ حدیث کے الفاظ آپ سماعت کیجئے۔ امام عبد الرزاق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو بیان فرماتے ہیں، خالد قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی انتی و امی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل اشیاء، قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل اشیاء نورا نبیک من نوری فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی ولم یکن فی ذلك الوقت لغو ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا الارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا الانس فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللهو ومن الثالث العرش
ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الأول حملة عرش ومن ثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الرابع 4 أجزاء فخلق من أول السماوات ومن الثاني أرضيين ومن الثالث الجنة والنار. یہ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 9 مطبوعہ کی روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام عبدالرزاق اس حدیث کو کوٹ کیے ہیں, وہ اپنے تفسیر میں اس کو کوٹ کیے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر سے قربان, مجھے یہ بتائیں, یہ خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی. حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا, پھر وہ نور مشیت ازدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لہو تھی, نہ قلم تھا, نہ جنت تھی, نہ دوزخ, نہ فرشتہ تھا, نہ آسمان, نہ زمین تھی, نہ سورج, نہ چاند, جن اور نہ انسان. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نے نور کو, میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے حصے سے قلم بنایا, دوسرے سے دوات اور تیسرے سے عرش, پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے اور دوسرے سے اپنے بیٹھنے کی کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے, پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. تو پہلے حصے سے آسمان بنائے, دوسرے حصے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لا دیا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. اب آئیے میں اور ایک چیز آپ کو بتاؤں. آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بشر مانتے ہیں, معاذ اللہ. جو جہلا کا ٹولہ ہے وہی بشر مانتا ہے. آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا, جو آپ کا جسم اطہر تھا, میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں, کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, حدیث سے بات کر رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جسم اطہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل جاؤ یثرب مدینے کی جانب جاؤ اور وہاں سے مٹھی لے آؤ, وہاں سے مٹھی لے آؤ. جب جبرائیل امین علیہ السلام مٹھی لانے کے لیے اس دنیا میں جب آپ یثرب کی جانب آئے تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ٹکڑے کو رکھ دیا تھا. اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, نامدار احمد مجتبیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ ارشاد فرمایا جو کوئی آج حج جاتا ہے حج کے ارادے سے اس مقام پر ٹھہر کر جب 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ جنت میں نماز ادا کیا، جنت میں نماز ادا کیا، تو اس مقام پر جو نماز ادا کرتا ہے وہ جنت میں نماز ادا کیا۔ آپ آئیے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اطہر کی مٹی لانے کے لیے جب کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو پہلے ہی بھیج دیا، اور وہاں پر جبرائیل پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک ٹکڑے کو زمین پر بچھا دیا۔ آپ ذرا غور و فکر کیجئے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کس سے بنایا؟ جنت کو نور سے پیدا کیا۔ کیا؟ جنت کے غلمات نور کے، جنت کے حورے نور کے، جنت کے درخت نور کے، جنت کے پھل نور کے، جنت کی زمین نور کی، جنت کی ہر شے نور کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ٹکڑے کو، نور کے ٹکڑے کو زمین پر بچھا دیا، اور وہی نور کی مٹھی کو لا کر آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بنایا۔ تو کیا دونوں نور کے ہوئے؟ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل جو تخلیق فرمائی نور سے پیدا فرمایا، سراپا نور تھے، آپ کا جسم اطہر بھی نور تھا اور آپ کی روح پاک بھی نور کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو کوئی ایسی میں بات نہیں کر رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے بتایا کہ یہ میرے ممبر سے میرے حجرے تک یہ تمام کا تمام ٹکڑا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس میں جو نماز پڑھتا ہے جنت میں نماز پڑھا، تو حضور پاک علیہ السلام کا جسم اطہر جو بنایا گیا، جس مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ جسم اطہر اصل میں نور کا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا نور بنایا۔ اب آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میلاد منانے کی بات آتی ہے، جب مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے یا ہمارے گھروں کو چراغاں کیا جاتا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیا صحابہ نے کیا تھا، کیا لوگوں نے کیا تھا؟ اس کو خصائص کبریٰ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، اس کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، صحاح ستہ کی کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور صاحب تفسیر در المنصور فی تفسیر المعصور نے اس کو کوٹ کیا ہے، ان احادیث کو اپنی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا، اور تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تفسیر روح المعانی میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا میلاد منانا سنت سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے دن اگر ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جب ان کے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا مٹھائی نہیں بانٹتے؟ لوگوں کو خوشی سے بولتے نہیں پھرتے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا وہ خوشی نہیں مناتے؟ خوشی سے بولتے نہیں پھرتے؟ جب آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے طفیل میں ہمیں قرآن مجید ملا، جن کے طفیل میں ہمیں شب قدر کی جیسی نعمت ملی، جن کے طفیل میں ہمیں عید ملی، اور یہ تو عیدوں سے بھی بڑھ کر عید ہے، اس پہ ہزاروں عید قربان ہے، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے ملانا، اسے منانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اسے منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تولد فرمائے، اس سال
تمام بھر سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے گھر بیٹی نہیں دی، اس تمام سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بیٹے پیدا کرتے گیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی نہیں منا رہا ہے؟ تو یہ اللہ کی سنت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود مناتا ہے اور ہمیں منانے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو کوٹ کیا اور بتا دیا کہ رسول آخرین حضور پاک علیہ السلام آنے والے ہیں۔ یہ بتا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا جامع عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو آپ تمام حضرات منائیے اور اپنے گھروں کو چراغاں کیجئے اور اپنے گھروں میں مٹھائی تقسیم کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا میلاد مناؤ۔ آخر میں فقیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں بخش ڈالے اور معاف کر ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ہماری لحد میں جب ہمیں اتارا جائے تو حضور پاک علیہ السلام اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ہمیں دیدار نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم وہ قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات کو پیشگی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں بھی پروردگار عالم نے ہم سب کو دین کی باتیں، رسول اللہ کی سیرت، مہدی موعود کی سیرت سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ اخیر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کو دینی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اخیر بندہ مہمان مقرر کا بھی جو ہے مشکور ممنون ہے، خاص طور پہ سامعین کا جن کی وجہ سے محفل کامیاب ہوئی، مشکور ممنون ہے۔ آئندہ اتوار کو بھی آپ کے سامنے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم گوشے پیش کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے ہر اتوار کی طرح یہ درخواست ہے کہ نہ صرف آپ آئیں بلکہ اپنے دوست احباب اور گھر کے بچوں کو بھی لائیں تاکہ وہ دینی محفل سے آگاہ ہو، دینی معلومات میں ان کے اضافہ ہو۔ اب مقدس تسبیح ہوگی کچھ دیر کے بعد اور یہ دینی اجتماع اختتام کو پہنچے گا۔ ادھر دیے توخیر، دیکھو جلدی جلدی دیو جی۔ لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن المہدی امامنا۔ السلام علیکم۔